اللہ 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 جو ہے وہ عید سے پہلے دینا مستحب ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ رمضان کے دوران ہی دے دیں تاکہ وہ غریب تک پہنچے تو وہ عید کی تیاری کر سکے، اس کے لیے آسانی ہو جائے۔ اور تہجد کے اندر آپ سنت کی نیت کریں چاہے نفل کی، ویسے نفل نماز ہے لیکن سنت کی نیت اگر اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھی، میں وہ سنت ادا کر رہا ہوں، تو سنت کی نیت سے بھی یہ نماز ہو جائے گی۔ شرعی معذور اگر کوئی ہے جو جماعت میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس کو وضو ہی قائم نہیں ہوتا، تو اس کو جماعت کے اختتام کے انتظار کی حاجت نہیں ہے، وہ اس سے پہلے ہی اپنے گھر کے اندر پڑھ سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بہن فرماتی ہیں 2 رکعت میں جب میں بیٹھتی ہوں تو تحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھ جاتی ہوں شوق اور ذوق میں۔ اگر تو یہ سنت غیر موقدہ ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، بلکہ بہتر تھا کہ آپ نے پڑھ لی، لیکن اگر سنت موقدہ ہے یا فرض ہے یا وتر جو واجب ہے اس میں اگر آپ آگے گئیں تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور جان بوجھ کے کریں گی تو گناہ بھی ہوگا، کیونکہ ترک واجب جان بوجھ کے گناہ ہے، اس میں صرف اتحیات پڑھ کے آپ کو کھڑا ہونا تھا۔ جناب کالز جی، والدہ اگر اعتکاف میں ہیں تو خدمت کر سکتی ہیں ان کی، اور وہ خاموش ہونا کوئی واجب نہیں ہے، آپ بات بھی کر سکتی ہیں دوران خدمت، لیکن مکمل ساتھ ٹھہر جانا یا بہت زیادہ تسلسل سے بات کرنا یہ روح اعتکاف کو فوت کرے گا۔ تو آپ جائیں، خدمت کریں، اس دوران بات بھی کر لیں اور پھر ان کو یکسوئی دے دیں، باہر آ جائیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ بالکل کوئی دینی پروگرام اگر دیکھ رہی ہیں ان کے لیے دیکھنا جائز، اور آپ کا ساتھ بیٹھ کر دیکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بیٹی اگر حج کرتی ہے کسی سے لے کر اس پر لازم نہیں تھا تو اس میں کوئی کفارے کی صورت نہیں، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی اس میں دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ بچی بالغہ ہو چکی ہے، پتہ نہیں ایج کتنی بتائی تھی وہ ذہن سے نہیں، 15 سال وہ بالغہ ہے، بچی ہے، اگر اس کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے، کوئی دوسرا حج کروا رہا ہے جیسے آپ پیسے دے رہے ہیں، تو بظاہر تو وہ نفلی حج ہے، وہ بچی فرض حج کی نیت سے کرے۔ فقہا نے فرمایا کہ جو نفل حج کر رہا ہو نفل کی نیت سے نہ کرے، فرض کی کر لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ آئندہ اگر وہ مالک نصاب بھی ہوا تب بھی اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، وہ فرض ادا ہو گیا۔ یہ آسانی اور سہولت فقہا نے پوری قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث کی تحقیق کے بعد یہ جو نتیجہ نکالا ہے، تو اس نتیجے سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ کالرز السلام علیکم۔ جی، یہ 10 تولہ اگر سونا یہ کہتے ہیں بچیوں میں 2 میں تقسیم کر دیں تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ اگر وہ نابالغ بچیاں ہیں اور 5-5 تولہ دے دیا تو جب تک وہ بچیاں نابالغ رہیں گی، چاہے 5 تولہ سے زیادہ ہی ہوتا، 10 تولہ ہی ہوتا، 10-10 دے دیتے، جب تک نابالغ ان پہ زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ لیکن آپ جو نام کر رہے ہیں وہ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ اگر مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ بچ جائے ہماری اس لیے دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھا ارادہ نہیں ہے، اگرچہ حکم وہی ہوگا لیکن اچھا ارادہ نہیں ہے۔ اور اگر ویسے ہی آپ کا ٹھیک ہے بچیوں کے لیے ہم رکھنا ہی چاہتے ہیں تو پھر دوسری صورت یہ یاد رکھیں کہ جب بچیوں کے نام کر دیا وہ بچیوں کی ملک ہو گیا، ماں اب استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں کہ نام ان کے گھر کے زکوٰۃ بھی بچا لی اور شادی بیاہ کے اندر خود لگا کے چل رہی ہیں، صاحب عورتیں کہہ رہی ہیں کیا سونے میں لدی پڑی ہو تم، تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ میت کو غسل دے چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر کفنانے کے بعد چارپائی کو 3 مرتبہ اٹھاتے ہیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کہتے ہیں کہ جی منزل پوری کر رہے ہیں۔ یہ کوئی سنت کے مطابق طریقہ نہیں ہے، اس طرح کی بدعتیں ہرگز ایجاد نہ کی جائیں۔ آج آپ نے اتنا کیا ہے، آنے والے پھلجڑیاں لگا کے کیا کچھ کر دیں گے، کوئی یہ سنت نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے۔ بس جب جنازہ اٹھے پھر لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، جنازہ قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کافی ہے۔ یہ طریقہ کار بالکل سنت کے مطابق نہیں، اگرچہ میں حرام بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یقیناً اس طرح کی نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا اور اس کا نتیجہ مرتب کر لینا کہ اس لیے ہم کر رہے ہیں، جب قرآن حدیث میں وہ نتیجہ نہیں آیا آپ نے کیسے مرتب کر لیا، اور اسی سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ پر اگر بھائی بہن کے پاؤں پہ چوٹ وغیرہ پٹی باندھی ہوئی ہے تو یہ غور کرنا ہوگا کہ کیا میں پٹی اتار کر زخم پر پانی بہا سکتی ہوں کہ نہیں، پھر تو پٹی اتار کے زخم پر پانی بہانا لازم۔ اور اگر پانی بہانے سے نقصان ہوگا لیکن پٹی اتار سکتی ہیں تو پٹی اتار کر دائیں بائیں پانی بہائیں اور اس کے اوپر مسح کر لیں۔ اگر زخم پر مسح مشکل ہے تو پٹی کپڑا رکھ کر کپڑے پہ کر لیں، اور اگر پٹی کھولنا ہی مشکل ہے اور کھولیں گے تو دوبارہ بندھے گی نہیں تو پھر پٹی کے اوپر ہی کر لیں، انشاءاللہ آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اور قرآن کا کوئی فطرہ وغیرہ نہیں ہوتا، یہ نئی ایجاد ہے، وہی خرافات ہیں ہمارے گھروں میں، معذرت، تو ایسا ہرگز نہ کیا جائے۔ بہن کہتی ہے میں اکیلی نفلی اعتکاف کر رہی ہوں تو کام کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ تو بالکل آپ کام کر سکتی ہیں اس میں، لیکن جیسے آپ جائے اعتکاف سے باہر ہوں گے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ کام کریں پھر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں، یہ توڑنے سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف ہے۔ اور بیٹے سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دوران اعتکاف سنت موقدہ اعتکاف ہو اس میں بھی آپ بات کر سکتی ہیں، چاہے جائے کہ یہ تو نفلی اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہمارے ساتھ۔ جی، یہ بہن کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی، اگر پورا دوبارہ سن لیں اس کو۔ ہم نے کہا تھا کہ جو یہ کہا جاتا ہے جو منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں کامیاب ہو جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، تو پوچھا یہ تھا کہ گناہگار کے لیے بھی کھلے گی؟
تو ہم نے کہا کہ اگر اس کے اوپر عذاب قبر اللہ نے مقدر فرمایا ہے تو پہلے وہ عذاب قبر بھگتے گا، اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی سے آنے والے جو نعمتیں ہیں ان سے لطف اندوز ہوگا، کیونکہ عذاب اور نعمت ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے، پہلے یہ ہوگا پھر وہ۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ گناہ گار جب قبر میں جائے گا اگر عذاب شروع بھی ہو گیا تو بعض روایات میں ہے کہ جمعے تک عذاب ہوگا پھر اٹھا لیا جائے گا، بعض روایات میں ہے کہ زندہ لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہی حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ اس کا عذاب کچھ عرصے بعد اٹھ جائے گا اور پھر وہ جنت کی نعمتیں بھی حاصل کرے گا۔ باقی یہ کہ نعمتوں کے بیان سے اگر کوئی دلیر ہو کر گناہ کرتا ہے تو یہ کیا قرآن سے ساری انعامات کی آیات نکال دی جائیں، حدیث سے نکال دی جائیں کہ لوگ دلیر ہو جائیں گے؟ وہاں پہ بھی تو امکانات ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، دلیر کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور پاؤں پر قرآن یعنی تکیہ رکھ کر اس پہ قرآن رکھ کے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ درمیان میں قرآن وہ تکیہ آ چکا ہے، اور تکیہ کافی اونچے ہوتا ہے تو رکھ سکتی ہیں اگر وہ معذور ہیں، کوئی مجبور ہیں۔ ویسے ریل لے لیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ ادا کروں گا